دیکھو یاد رکھو، سارے فتنے اور اختلافات جب پیدا ہوتے ہیں جب کام کرنے والوں کا اپنا تعلق اللہ کی ذات سے کمزور ہو جاتا ہے. کام کرنے والوں کا اپنا تعلق اللہ کی ذات سے کمزور ہو جاتا ہے، نفس غالب آ جاتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اہل دنیا کا نفس غالب ہوتا ہے، بلکہ اہل دین کا نفس تو اہل دنیا کے نفس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ ان کی بے دینی سے تو، سنو غور سے، بے دین لوگوں کی بے دینی سے تو دنیا کا نقصان ہوگا. بے دین لوگوں کی بے دینی سے تو، میری بات توجہ سننی پڑے گی، بے دین لوگوں کی بے دینی سے تو دنیا کا نقصان ہوگا، لیکن اہل دین کی بے دینی سے دین کا نقصان ہوگا. اہل دین کی بے دینی سے دین کا نقصان ہوگا. بے دین لوگوں کی بے دینی سے ان کی دنیا کا نقصان ہوگا، اہل دین کی بے دینی سے ان کے دین کا نقصان ہوگا. نفس غالب آ جائے گا، نفس غالب آ جائے گا. اس لیے کہتے ہیں اپنے نفس کو کچھ لو، نفس کو کچھ لو. نفس کے کچلنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ اور نفس کو کچلنے کا سب سے آسان راستہ وہ رات کا قیام اور تہجد ہے. وہ رات کا قیام اور تہجد ہے. جتنا رات کے قیام کا اہتمام زیادہ کرو گے اسی قدر نفس کو قابو میں رکھو گے. جتنا رات کے قیام کا اہتمام زیادہ کرو گے اسی قدر اعضاء کا استعمال اللہ کی چاہت پر آئے گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے والی جماعتوں کو دو باتیں فرماتے تھے کہ اگر دو کام زیادہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اگر دو کام زیادہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. ایک رات کا قیام اور دوسرا قرآن کی تلاوت. یہ دو کام زیادہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. ایک رات کا قیام، دوسرے قرآن کی تلاوت. اللہ مجھے معاف فرمائے، انہی دو کاموں کی ہمارے درمیان بہت کمی ہے، انہی دو کاموں کی بڑی کمی ہے. صحابہ کرام پر 1 سال تک تہجد فرض رہی، 1 سال کے بعد میں نے اس کو نفل کیا کہ رات کا قیام بطور فرض صحابہ پڑھا کرتے تھے. رات کا قیام صحابہ بطور فرض ادا کرتے تھے. 1 سال کے بعد اللہ نے اس کو نفل کیا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کی کمی یہ ان کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات کو بگاڑے گی. کیونکہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. جو اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملے کو درست فرما دیتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ رات کے قیام کا اہتمام کرو اور تہجد کو لازم پکڑو، تہجد کو لازم پکڑو. اس لیے کہ اگر جتنے بھی اعمال کے فضائل ہیں ان اعمال کو ان فضائل کے دھیان کے ساتھ نہ کیا تو اجر بھی نہ ملے گا، وعدے بھی پورے نہ ہوں گے. فضائل کی تعلیم کا مقصد وعدوں کا یقین بڑھانا ہے، وعدوں کا یقین بڑھانا. یہ فضائل کی تعلیم کا مقصد ہے، وعدوں کا یقین بڑھانا. تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا. تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا. دور صحابہ میں تعلیم کتاب پڑھ کر نہیں ہوتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جو وعدے فرماتے وہ وعدے آپ براہ راست صحابہ سے کرتے. 2 قسمیں تھی تعلیم بیٹھنے والوں کی، 2 قسمیں تھی تعلیم بیٹھنے والوں کی. ایک یقین کرنے والے، ایک شک کرنے والے. شک کرنے والے تو تعلیم میں سن کر حالات دیکھتے تھے کہ حالات ان وعدوں کے پرانے کے ہیں یا نہیں ہیں، اور ایمان والے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر وعدوں کو سنتے اور وہ ان وعدوں کا یقین کرتے اور حکم پورا کرتے. اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر وعدے فرماتے تھے جب مسلمانوں کے حالات انتہائی خراب ہوتے. آپ نے قیصر و کسریٰ کے محلات کے فتح ہونے کا وعدہ خندق کے موقع پر کیا. فاقہ، خوف، سردی، مسلمانوں کی قلت، ہر طرف سے مسلمان پریشان تھے. اس وقت آپ نے وعدہ کیا، صحابہ نے اللہ اکبر کہا
فرمایا قیصر کسریٰ کے محلات کا فتح ہونا مجھے دکھلا دیا گیا. منافقین نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ سارے وعدے دھوکہ ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. وعدے سب سنتے تھے، منافقین بھی اور مومنین بھی. ایمان والے کہتے تھے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. منافقین کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، سارے وعدے دھوکہ ہیں. تعلیم میں دونوں ہوتے تھے، تعلیم میں دونوں ہوتے تھے. اسے میں نے عرض کیا ہماری تعلیم کا اصل مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا. تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا. یہ تعلیم کا مقصد ہے، یہ تعلیم کا مقصد ہے. اللہ کے وعدوں کے یقین کے دلوں میں تازہ کرنا، یہ تعلیم کا مقصد. صبح شام تعلیم کے حلقوں میں اس یقین سے بیٹھا کرو کہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے سنائے جا رہے ہیں. پڑھنے والا بھی ان وعدوں کو یقین کے ساتھ پڑھے، سننے والے بھی ان وعدوں کو یقین کے ساتھ سنیں. ورنہ ہمارے ماحول میں تعلیم ایک ایسی عادت اور پروگرام بن گیا ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے اور عمل تو ہم کرتے ہی ہیں، پھر ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے. تعلیم کا موضوع اور مقصد کام کرنے والوں کے درمیان وہ ان لوگوں کے لیے سمجھا جاتا ہے جو عمل نہیں کرتے، جو عمل نہیں کرتے. حالانکہ کبار صحابہ آپ کی تعلیم میں ہوتے، کبار صحابہ آپ کی تعلیم میں بیٹھتے اور وعدوں کو دھیان سے سنتے. میں یاد کر رہا کہ تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا. صبح گئے اسباب کے ماحول میں، پھر آ کے بیٹھو تعلیم میں کہ نہیں اسباب سے نہیں پلتے، اللہ پالتے ہیں، عمل پر پالتے ہیں. صبح شام اپنے یقین کو ساری دنیا کے مادی اسباب سے ہٹا کر اللہ کے وعدوں کے یقین پر لانا، یہ تعلیم کا مقصد ہے. یہ تعلیم کا مقصد ہے. صبح دکان پر گئے، ظہر کی تعلیم میں آ کر بیٹھے، ان ساری شکلوں کی نفی کرنے کے لیے تعلیم میں بیٹھو جن شکلوں میں سے نکل کر آئے ہو. پھر تعلیم سے اٹھ کر شکلوں میں جاؤ تو وعدوں کو لے کر جاؤ، اسباب کے ماحول میں جا کر پھر نفی کرو کہ نہیں ہم اسباب سے نہیں پلتے، اللہ پالتے ہیں، عمل پر پالتے ہیں. اس یقین کی تجدید کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں، اس یقین کی تجدید کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں. یہ تھی اصل بات. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، تعلیم کی کتابوں کا اہتمام کرو. منتخب احادیث کا اصل مقصد دعوت کی 6 صفات، دعوت کی 6 صفات، ان صفات کی حقیقت کو زندہ کرنا، یہ منتخب کا مقصد ہے، تاکہ یہ 6 نمبر کوئی رسم بن کر نہ رہ جائیں. یہ 6 نمبر تو اگر تم غور کرو گے تو ہر نمبر ایک فریضہ ہے، ہر نمبر ایک فریضہ ہے. جی ہاں، ایمان فرض ہے، نماز فرض ہے، علم فرض ہے، علم فرض ہے، اللہ کو یاد رکھنا فرض ہے، اللہ کی مخلوق کے حقوق کا ادا کرنا فرض ہے، اخلاص فرض ہے، اخلاص فرض ہے، کیونکہ ریا شرک ہے. جس طرح ایمان فرض ہے، اخلاص بھی فرض عین ہے، اخلاص بھی فرض عین ہے، علم بھی فرض عین ہے، ایمان اور نماز بھی فرض عین ہے، حقوق کا ادا کرنا بھی فرض عین ہے. اور پوری کی پوری امت دین کی حفاظت کرے اور پوری کی پوری امت ایک امتی کے دین کا فکر کرے، یہ اس امت کا اجتماعی فریضہ ہے. اس امت کا اجتماعی فریضہ ہے، اس امت کا یہ اجتماعی فریضہ ہے. لوگ فرض کفایہ سمجھ کر چھوڑے ہوئے ہیں، حالانکہ فرض کفایہ کہ اتنے لوگ اس کام کو کریں کہ جو ساری امت کے لیے کافی ہو جائے، ساری امت کے لیے کافی ہو جائے. ذرا اندازہ کر لو کہ امت کا کتنا بڑا طبقہ دعوت پر قائم ہے. آیا یہ ساری امت مسلمہ یا امت غیر مسلمہ، کیا آیا ان سب کے کو دین پر لانے کے لیے
یہ چھوٹا سا مجموعہ کافی ہو جائے گا؟ اگر ایک ایک کام کرنے والے کو ایک ایک فرد پر تقسیم کر دیا جاوے تو کیا یہ کافی ہو جائیں گے؟ چاہیے کافی ہو جائیں گے؟ بے شمار امت کا طبقہ ہے جو مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ سے بھی واقف نہیں ہے. بے شمار مسلمان ہیں جو کلمہ کا اخلاص سے کیا الفاظ سے بھی ناواقف ہیں. تو میں نے عرض کیا یہ تو بنیادی فرائض ہیں، یہ 6 نمبر تو بنیادی فرائض ہیں.